بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد۔ حضرات گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، اور وہ گناہ ایک تو ہے نا انفرادی، اس گناہ کا انسان ارتکاب کرتا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اکیلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی بھی معافی اسی صورت میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ لیکن ایک وہ گناہ ہے جو اجتماعی ہوتا ہے، سارے لوگ جو ہے مل کر کے اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کوئی ندامت بھی نہیں ہوتی، شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ ہمارا یہ عمل جو ہے شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، معصیت ہے، اور اس گناہ کی بدولت ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ مثال کے طور پر فنکشن ہے، شادی کے فنکشن ہیں یا باقی بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ ننگے سر ہوتی ہیں، یعنی کوئی سطر عورت نہیں ہوتا، اور بلکہ جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں کا ایک ہجوم ہے، پورا شادی حال ہے، پورا حال جو ہے بھرا ہوا ہے، 100 لوگ، 200 لوگ، 300 لوگ جو ہے وہ اجتماعی جو ہے اس عورت کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ عورت جو ہے جس کی طرف غیر محرم دیکھ رہے ہیں، اس انداز سے جب آتی ہے تو وہ خود تو گناہ کر رہی ہے بے پردہ ہو کر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی لوگوں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے گناہ کئی گنا جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے ہاں فحاشی کو عام کریں، یہی فحاشی ہے نا، عریانی فحاشی، بغیر پردے کے پھرنا، ننگے سر پھرنا، اور جو ہے وہ جسم کی نمائش کرنا، تو فرمایا ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل رسوا کرے گا، اور آخرت میں بھی ذلت رسوائی جو ہے ان کا مقدر بنے گی۔ تو سوچنا چاہیے، واضح ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ خاتون جو ہے وہ جا رہی ہے، چلیں اگر وہ تو بے لباس ہے، اس نے جو ہے کوئی شرعی لباس نہیں پہنا ہوا، لیکن اسلام نے ہمیں تو منع کیا ہے نا۔ کیا کہا؟ فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ فرمایا کہ ایمان والوں کو کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، نگاہیں جھکا کر کے رکھیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو جب لوگ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ حکم جو اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہماری کامیابی کے لیے ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ ہدی للمتقین، قرآن جو ہے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، کہیں فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے جس کا نزول فرمایا، جبریل امین لے کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کسی اقدس پر اس کا نزول ہوا، اور صحابہ نے اس کی حفاظت کی، اللہ نے بھی اس کا محافظ ہے، تو وہ قرآن پر ہمارا عمل نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کر کے اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے؟ سب نظریں اٹھا اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے کہ ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح خواتین ہیں، مرد جو ہیں وہ بھی عجیب سا لباس پہن کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، عجیب سا لباس ہے، وہ بھی انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، نظریں جما کر کے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، جھکا کر کے رکھیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اسی طرح زینت و آرائش کی جو ہے وہ نمائش نہ کریں، جیسا کہ خواتین ہمارے ہاں کر رہی ہوتی، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور عجیب سے سوچ ہے خواتین کی، شادی ہو، فنکشن ہو تو بے لباس ہو، عجیب سا لباس ہوتا ہے، جنہیں دیکھ کر کے کم از کم کلمہ پڑھنے والا جو ہے شرما جاتا ہے، سوچتا ہے یار یہ کیا لوگ ہیں، کیسی فطرت ہے ان کی، کیا تربیت ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، یہ اسلام کے نام پر ملک بنا ہے، اور ہم کیا کر رہی ہیں۔ تو اگر سوچنا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ مرد ہو یا خاتون، انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو عمل بھی کر رہے ہیں، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ہر انسان کے ساتھ جو ہے دو فرشتے موجود ہیں، انسان جو بھی کر رہا ہے اسے وہ لکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ نیکیاں کرنے والا نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھ رہا ہے، بدی لکھنے والا جو ہے بدی لکھ رہا ہے، ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے،
موت کے آغوش میں جاتا ہے تو پھر ان کی فائلیں تیار ہو چکی ہوتی ہیں، فرشتے لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں، اور پھر یہی فائلیں نیکیوں کی فائلیں ہیں یا بدی کی فائلیں ہیں، اعمال صالح کی فائلیں ہیں یا اعمال سیئات کی فائلیں ہیں، چاہے وہ نیکی یا بدی کرنے والا مرد ہو یا خاتون ہو، کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، یہی فائلیں جو ہیں قیامت کے دن کھولی جائیں گی، تب انسان کو پتہ چلے گا ہے میں کیا کرتا رہا، پھر کہے گا کہ یا اللہ مجھے جو ہے واپس لوٹا دے، لالی عمل صالحا فیما ترک، تو پھر میں بڑے بڑے اعمال کروں گا۔ سورہ مؤمنون میں جو ہے انسان کی اس بے بسی کا، حسرت کا اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کر رہا ہے، لیکن اللہ فرمایا کہ خبردار اسی طرح جو ہے ذلیل ہو کر کے پڑے رہو، میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، ولا تکلم۔ تو آخرت تو ہے، یقینی ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، عمل کریں یا نہ کریں، گناہ کریں یا نیکی کریں، بدی کریں یا اچھے عمل کریں، آخرت تو ہے، یہ سارا نظام اللہ کا بچھایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، تو اگر اللہ کے نظام کے تحت چلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں چلیں گے تو پھر سزا ہی سزا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے لوگ جو ہے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، مرد بیٹھے ہیں، اذانیں ہو جاتی ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مسافر ہیں، ایک جگہ جو ہے وہ اتر جاتے ہیں، ہال میں بیٹھ کر کے کھانے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اور کوئی نماز کی طرف نہیں جاتا۔ یہ اسی طرح کئی بھی فنکشن چل رہے ہوتے ہیں، کئی اذانیں ہو چکی ہوتی ہیں، کئی نمازیں جا چکی ہوتی ہیں، نماز کی طرف نہیں جاتی، اجتماعی گناہ ہے، اجتماعی گناہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ کہے بھی یہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، جبکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مسلمان کی ذمہ دار ہے۔ یہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے پاس جاتے ہو، انہیں نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، لیکن ہم ہیں ایک گناہ کر رہا ہے تو ہم بھی اسی میں مبتلا ہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ گناہ ہے اور اجتماعی گناہ، اجتماعی جب گناہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں عذاب کی شکلیں، گھر گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں، گھر گھر میں فتنے ہیں، مہنگائی ہے، حکمران عوام کو جو ہے دبا رہے ہیں، عوام جو ہے انہیں برا بھلا کہہ رہی ہے، جبکہ ہر ایک شخص جو ہے ان مسائل کا، ان مہنگائی کا، ان پریشانی کا خود جو ہے وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس کی بدعمالی کی وجہ سے جب آپ اپنے رب کو ناراض کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رحمتیں بھی نہیں آتی۔ اگر آپ رب کو راضی کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ نے فرمایا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، پھر زمین و آسمان سے جو آپ کے لیے جو ہے رزق کے، خوشحالی کے جو ہے خزانے جو ہے پھوٹ پڑیں گے۔ تو سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے ہم انسان ہیں۔ تعلیم بھی ہے، لیکن یہ تعلیم ہمیں جو ہے وہ دین سے دور کر رہی ہے، عمل سے دور کر رہی ہے، ہماری جہالت سے بھی بدترین جو ہے یہ تعلیم بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔